پرانے زمانے کی بات ہے، ریت کے ٹیلوں اور سرسبز کھیتوں کے درمیان ایک عظیم و عالی شان شہر آباد تھا، جسے لوگ شہر نور کہا کرتے تھے۔ کبھی یہ شہر عدل، علم اور امن کی پہچان ہوا کرتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی روشنی ماند پڑ چکی تھی۔ اس شہر پر حکومت کرتا تھا ایک طاقتور مگر ظالم بادشاہ، جس کا نام تھا بادشاہ ضمیر خان۔ مگر افسوس کہ اس کے دل میں ضمیر نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی تھی۔ اس کا محل سونے اور چاندی سے سجا تھا، اس کی فوج بے شمار تھی، مگر اس کی رعایا بھوک، خوف اور ظلم کے سائے میں زندگی گزار رہی تھی۔ بادشاہ کا ایک ہی اصول تھا، طاقتور زندہ رہنے کا حق رکھتا ہے اور کمزور صرف دبنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اسی شہر کے ایک ویران کونے میں مٹی اور لکڑی سے بنی ایک پرانی جھونپڑی تھی۔ اسی جھونپڑی میں رہتی تھی ایک غریب مگر باہمت لڑکی، آمنہ۔ آمنہ کے والد ایک زمانے میں نہایت ایماندار موچی تھے، مگر ایک دن بادشاہ کے سپاہیوں نے ان پر چوری کا جھوٹا الزام لگا دیا۔ بے قصور ہونے کے باوجود انہیں قید میں ڈال دیا گیا، جہاں چندی دنوں بعد ظلم اور بیماری کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی حادثے کے بعد آمنہ کی ماں بی بی زاہدہ غم اور بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ گھر کی تمام ذمہ داری آمنہ کے کندھے پر آ پڑی۔ وہ ہر روز صبح سویرے پانی بھرنے جاتی، بازار میں سلائی کڑھائی یا چھوٹی موٹی چیز بیچتی اور رات کو اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر دعا کرتی۔ آمنہ کے پاس دولت نہ تھی، مگر اس کے دل میں اللہ پر کامل یقین تھا۔ اسی دن شہر بھر میں نعرے بجائے گئے اور اعلان کیا گیا، بادشاہ سلامت کا نیا فرمان۔ ہر گھر سے نیا ٹیکس وصول کیا جائے گا، جو ادا نہ کر سکا اسے قید یا گھر سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر شہر میں گہرام مچ گیا، غریبوں کے چہرے زرد پڑ گئے، امیر لوگ خاموشی سے ٹیکس ادا کرنے لگے۔ آمنہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس کی ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹی کسی سے ادھار مانگ لے۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی، سبھی تو ہمارے جیسے مجبور ہیں۔ کچھ دیر بعد خاموش رہنے کے بعد آمنہ نے مضبوط لہجے میں کہا، میں خود بادشاہ کے دربار میں جا کر اپنی فریاد پیش کروں گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ میں اپنی پیاری رائے ضرور دیں۔ بادشاہ کا دربار شہر کے سب سے خوفناک جگہ تھی۔ سنگ مرمر کے ستون، دیواروں پر لٹکتی تلواریں اور سونے کا چمکتا ہوا تخت۔ جب آمنہ دربار میں داخل ہوئی تو ہر طرف سناٹے چھا گئے۔ ایک غریب لڑکی کا اس طرح بادشاہ کے سامنے آنا غیر معمولی بات ہے۔ سپاہیوں نے اسے روکنا چاہا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود سچائی اور حوصلہ دیکھ کر اسے آگے جانے دیا گیا۔ آمنہ لرزتی مگر پر یقین آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک غریب لڑکی ہوں، میرے والد دنیا میں نہیں رہے، میری ماں شدید بیمار ہے، میرے پاس ٹیکس ادا کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے۔ بادشاہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ذرا سی بھی نرمی نہ تھی۔ وہ زور سے ہنسا اور بولا، قانون سب کے لیے برابر ہے، اگر تم نے ٹیکس نہیں دیا تو سزا بھگتو گی۔ پھر اس نے حکم دیا، اس لڑکی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ دربار میں موجود لوگ سر جھکائے کھڑے رہے، کسی میں سچ بولنے کی ہمت نہ تھی۔ آمنہ کو ایک اندھیری اور نم قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ نہ وہاں روشنی تھی، نہ پانی، نہ کوئی سہارا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کی اور سجدے میں گر کر کہا، اے اللہ، تو ہی کمزوروں کا سہارا ہے، اگر میں حق پر ہوں تو میری مدد فرما، اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا کر۔ اسی رات شہر سو گیا، مگر بادشاہ کا ضمیر جاگنے والا تھا۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک اندھیری قبر میں اکیلا پڑا ہے، نہ اس کے پاس تاج ہے، نہ فوج، نہ ہی خزانہ۔ ایک گونجتی ہوئی آواز اس سے سوال کر رہی ہے، تم نے کمزور پر ظلم کیوں کیا؟ کیا تمہاری طاقت تمہیں یہاں بچا سکتی ہے؟ بادشاہ خوف سے چیخ کر جاگ اٹھا، اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ پہلی بار اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے حکم دیا،
اس غریب لڑکی کو فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ دربار میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ آمنہ کو عزت کے ساتھ لایا گیا۔ بادشاہ نے بھری ہوئی آواز میں کہا، بیٹی، تمہاری دعا نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہے۔ میں نے ظلم کیا اور اب مجھے اس پر شرمندگی ہے۔ پھر اس نے سب کے سامنے اعلان کیا، ظالمانہ ٹیکس ختم، غریبوں کے لیے بیت المال کا قیام، بے گناہ قیدیوں کی رہائی اور رعایا کے ساتھ انصاف کا وعدہ۔ آمنہ کی ماں کا علاج شاہی طبیبوں سے کروایا گیا۔ وقت گزرتا گیا، شہر نور ایک بار پھر روشن ہونے لگا۔ لوگ امن اور خوشحالی سے جینے لگے۔ بادشاہ نے اپنی زندگی کا مقصد بدل دیا اور آمنہ کو لوگ محبت سے امید کی بیٹی کہنے لگے۔ آمنہ نے عاجزی سے کہا، اصل بادشاہی تاج میں نہیں، عدل اور ڈرم میں ہوتی ہے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، اللہ کمزور کی دعا ضرور سنتا ہے۔ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، انجام کار مٹ جاتا ہے۔ ایک سچائی پوری سلطنت کو بدل سکتی ہے۔